واتبعنا الامام نہیں بولا، واتبعنا المفتی نہیں بولا، واتبعنا المحدث نہیں بولا، واتبعنا الرسول ان هذا صراط مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، یہ 10واں حکم ہے، عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اور یہ میرا راستہ سیدھا راستہ، اس کے علاوہ دوسرے کسی بھی راستے پر جاؤ گے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ 2-3 جملے میں صرف وہ بات کروں گا یہاں، حالانکہ بہت لمبی بات کرنا تھا یہاں پر۔ سب سے پہلی چیز یہ، دین بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، اور دین بتانا رسول اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم ان الظالمین لہم عذاب علیم۔ تم نے شریک بنا لیا اللہ کے جو تمہارے لیے دین بنائے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عدی بن حاتم تائی کے لڑکے تھے یہ، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ، یہ عیسائی تھے پہلے، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ، یہ اسلام لائے بعد میں، عدی بن حاتم صحابی تھے، تو کہتے ہیں ہم لوگ اپنے علماء کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا پوجا کا مطلب یہ تھوڑی ہے، عبادت کا مطلب کہ پوجا کرو، یہ نہیں ہے، بلکہ جس کو حلال کہتے تھے وہ حلال مان لیتے تھے، جس کو حرام کہتے تھے اس کو حرام۔ اتخذوا احبارهم ورهبانا اربابا، تم نے رب بنا لیا، کیونکہ حلال و حرام کا اختیار تو اللہ کو ہے۔ اللہ نے کہا ہم لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، تم نے اللہ کے شریک بنا لیا جو تمہارے لیے دین بنائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى، میں صرف ان ہوا الا وحی یوحى ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف وحیوں کی اتباع کرتا ہوں جو آسمان سے اترا وہ۔ تو دین بنانا کس کا کام؟ اگر کسی کو ہم نے کہا تو یہ اللہ بنا لیا۔ دین بتانا کس کا کام؟ رسول اللہ کا، رسول اسی کے لیے ہے۔ ایک آیت صرف 3 پارے کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ڈھونڈ رہے تھے تو آپ نے اپنے حواریوں سے پوچھا کون ہے تم میں جو میرا مددگار ہے؟ تو پورا جواب دینے کے بعد ایک آیت ہے جو انہوں نے آخری جملہ کہا، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ہم ایمان لائے، ربنا آمنا بما انزلت، جو اللہ نے نازل کیا اس پر، اللہ پر جو اللہ نے نازل کیا اس پر، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہم کو شہادت دینے والوں میں لکھ لے۔ ذرا سا غور کیجئے، ربنا آمنا بما انزلت اگر بول دیے تو بات ختم ہو جانا تھا، کیونکہ اللہ نے جو نازل کیا وہی رسول بتاتے ہیں نا، لیکن کیا آگے شرط جملہ لگایا؟ واتبعنا الرسول، رسول کی اتباع۔ اتباع اور اطاعت 2 لفظ ہیں، قرآن میں آپ کو دونوں ملے گا، لیکن اطاعت کا لفظ اللہ اور رسول دونوں کے ساتھ ہے، اتباع کا نہیں ہے، اتباع کا صرف رسول کے ساتھ ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں کہ اتباع میں نقالی کا معنی پایا جاتا ہے، دونوں میں یہ فرق ہے۔ تو رسول کے ساتھ صرف یہ لفظ ملے گا، تو کیا کہا انہوں نے؟ ربنا آمنا بما انزلتا، جو کچھ ہے اللہ تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، رسول سے لیا ہم نے، واتبعنا الامام نہیں بولا، واتبعنا المفتی نہیں بولا، واتبعنا المحدث نہیں بولا، واتبعنا الرسول۔ تو کس سے لینا ہے؟ فاکتبنا مع الشاہدین، اب شہادت دینے والوں میں ہم کو لکھ لو۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ میرا راستہ سیدھا راستہ، دوسرے کسی بھی راستے پر جاؤ گے لوگوں کا بنایا ہوا، لوگوں کو تم نے چاہے بنایا ہو، چاہے لوگوں کا بنایا ہوا دین ہے، چاہے تمہارے بنائے ہوئے پیشوا، کیونکہ اسوا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، عبداللہ بن زبیر، حواری رسول، ان لوگوں کو کسی کو نہیں۔ محمد الرسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ اور نمونہ اللہ کے نبی کی ذات کو بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے کہا یہ میرا سیدھا راستہ، اس پر اگر چلو گے اور دوسرے کسی راستے پر جاؤ گے تو الگ الگ ہو جاؤ گے۔ آخری حدیث ختم یہاں پر، اس آیت کے تفسیر میں اکثر محدثین نے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے بعد دائیں طرف 2 لکیریں کھینچی اور بائیں طرف کی 2، 4 لکیریں، اور کہا یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں اور بائیں لکیریں ہیں یہ تم کو ہدایت سے دور کر دے گی۔